انڈونیشیا کی سرزمین پر آگ سانس لیتی ہے۔ پہاڑ خاموش نہیں رہتے، چٹانوں کے دل میں دہتی ہوئی آگ صدیوں سے جاگ رہی ہے۔ یہاں زمین ساکت نہیں بلکہ زندہ ہے، حرکت میں ہے اور جوش میں ہے، بے چین ہے، ہر لمحہ ابلتی ہے، ہر سانس کے ساتھ لاوا کو چھپائے رکھتی ہے۔ انڈونیشیا وہ خطہ ہے جہاں آسمان کے نیچے زمین کانپتی ہے، جہاں پہاڑ صرف پتھر نہیں بلکہ خوف، طاقت، غضب اور عبرت کی علامت ہے۔ یہاں ایک نہیں، دو نہیں بلکہ درجنوں آتش فشاں پہاڑ ہیں جو کبھی سوئے رہتے ہیں، کبھی جاگ اٹھتے ہیں، کبھی خاموشی اوڑھ لیتے ہیں اور کبھی آگ اگل کر چیخنے لگتے ہیں۔ یہاں کے لوگ بچپن سے آگ کو دیکھتے ہیں، دھوئیں سے مانوس ہوتے ہیں، لاوے کے بہاؤ کو قدرت کی زبان سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ پہاڑ جب چاہیں جاگ سکتے ہیں، جب چاہیں بیدار ہو سکتے ہیں، پھر بھی وہ انہی پہاڑوں کے سائے میں بستے ہیں، انہی آتش فشاں چٹانوں کے دامن میں گھر بناتے ہیں، انہی خطرناک پہاڑوں کی گود میں فصلیں اگاتے ہیں، کیونکہ یہی آگ ان کی زمین کو زرخیز بناتی ہے، یہی راکھ ان کی مٹی کو طاقت دیتی ہے، یہی تباہی ان کی زندگی کا سہارا بنتی ہے۔ انڈونیشیا کے آتش فشاں پہاڑ صرف قدرتی منظر نہیں بلکہ ایک مسلسل امتحان ہے، ایک کھلا ہوا سوال ہے، ایک خاموش وارننگ جو ہر وقت یاد دلاتا ہے کہ انسان طاقتور نہیں، بے بس ہے، کمزور ہے، مگر پھر بھی جینے کا حوصلہ رکھتا ہے، بس رہنے کی ضد رکھتا ہے، خطرے کو قبول کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ انڈونیشیا کا یہ آتش فشاں پہاڑ رقبے کے لحاظ سے صرف ایک چوٹی نہیں بلکہ درجنوں کلومیٹر میں پھیلا ہوا ایک وسیع آتش فشاں علاقہ ہے۔ اس کی بنیادیں اتنی پھیلی ہوئی کہ ایک پورا شہر اس کے دامن میں سما سکتا ہے۔ چوٹی سطح سمندر سے ہزاروں فٹ بلند ہے، جبکہ اس کے ارد گرد لاوے کے میدان اور راکھ کے پھیلاؤ کی چوڑائی کئی کلومیٹر تک جاتی ہے۔ یہ پہاڑ صدیوں میں سینکڑوں مرتبہ سرگرم ہو چکا ہے اور ہر بار اس نے زمین پر نئی تہیں جما دی۔ اسی وجہ سے اس کے آس پاس کی مٹی غیر معمولی طور پر زرخیز ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ خطرہ جان کر بھی یہاں آباد ہیں۔ یہاں کے کسان اسی آتش فشانی راکھ میں چاول، مکئی، کافی، سبزیاں اور پھل بوتے ہیں، کیونکہ اس راکھ میں لوہا، پوٹیشیم، معدنی نمکیات قدرتی طور پر شامل ہوتے ہیں جو فصل کو عام زمین سے کئی گنا طاقتور بنا دیتے ہیں۔ جب پہاڑ خاموش ہوتا ہے تو یہی زمین سونا اگلتی ہے، کھیت سبز ہو جاتے ہیں، درخت گھنے ہو جاتے ہیں اور پانی کے چشمے مضبوط ہو جاتے ہیں، مگر جب یہ پہاڑ جاگتا ہے تو وہی زمین انگارہ بن جاتی ہے، لاوا ندیوں کی طرح بہتا ہے، راکھ میلوں تک فضا میں پھیل جاتی ہے اور سورج بھی مدھم پڑ جاتا ہے۔ اس کے باوجود لوگ مکمل طور پر ہجرت نہیں کرتے بلکہ عارضی طور پر دور جا کر پھر لوٹ آتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے یہ پہاڑ دشمن نہیں بلکہ ایک سخت مزاج استاد ہے۔ انڈونیشیا میں ایسے آتش فشانی پہاڑ صرف ایک دو نہیں بلکہ 130 سے زائد فعال آتش فشاں موجود ہیں، اور یہی ملک دنیا کے سب سے بڑے آتش فشانی خطے رنگ آف فائر کا مرکزی حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ خاص پہاڑ ٹیکٹونک پلیٹس کے ٹکراؤ کی وجہ سے بنا ہے، جہاں انڈو آسٹریلین پلیٹ یورشین پلیٹ کے نیچے سرکتی ہے۔ اسی دباؤ سے زمین کے اندر ہزاروں ڈگری درجہ حرارت پر پگھلا ہوا میگا جمع ہوتا رہتا ہے۔ جب یہ دباؤ حد سے بڑھ جاتا ہے تو پہاڑ کے دہانے کھل جاتے ہیں اور لاوا، راکھ، گیس اور پتھر ایک ساتھ آسمان کی طرف اچھل پڑتے ہیں۔ اس آتش فشاں کی راکھ کے ذرات اتنے باریک ہوتے ہیں کہ یہ فضا میں کئی دن معلق رہ سکتے ہیں اور سینکڑوں کلومیٹر دور جا کر بھی زمین کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اسی راکھ میں سلیکا، کیلشیم، میگنیشیم اور فاسفورس جیسے عناصر شامل ہوتے ہیں جو زمین کو غیر معمولی زرخیزی عطا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں فی ایکڑ پیداوار ایشیا کے کئی محفوظ علاقوں سے زیادہ ہے۔ یہ پہاڑ جدید سائنسی آلات سے 24 گھنٹے مانیٹر کیا جاتا ہے۔ زلزلہ پیما مشینیں، گیس سینسر، حرارت ناپنے والے آلات اور سیٹلائٹ تصاویر ہر لمحے اس کی سانسوں پر نظر رکھتی ہے تاکہ لاوے کے دباؤ، زمین کی سوجن اور گیس کے اخراج سے پہلے ہی خطرہ کا اندازہ لگا لیا جائے۔ حکومت نے اس کے گرد خطرے کے زون بنائے ہوئے ہیں جہاں مستقل تعمیر کی اجازت نہیں مگر اس کے باوجود عارضی کاشت، مویشی چرانا اور معدنی مواد جمع کرنا جاری رہتا ہے، کیونکہ یہاں کی زمین عام زمین نہیں بلکہ آگ، راکھ اور وقت کے ملاپ سے بنی ہوئی وہ مٹی ہے جو انسان کو یہ سبق دیتی ہے علم، خطرے اور فائدے کو ایک ساتھ سمجھ لیا جائے تو فطرت کی سب سے خطرناک طاقت بھی زندگی کا سہارا بن سکتی ہے۔ زلزلہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قدرت کی طاقت کے آگے انسان عاجز اور بے بس ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔